آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے. ایک بات بولوں, ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے. یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا, ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں, مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں, موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں, کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں, کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں, ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں, ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ, اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے, قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا, اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. آپ نے فرمایا نوٹ کر لو, میں 5 باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 1, اتق المحارم تکن اغنى الناس. اتق المحارم, تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ, تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ, تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے. متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتق المحارم, حرام چیزوں سے بچو. تکن ازہد الناس, تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت گزار اگر بننا ہے, متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ. حرام کاروبار سے بچو, حرام کمائی سے بچو, حرام زبان سے بچو, حرام چیزوں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں, تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے, تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے ہو. 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو, محنت کرو, کوشش کرو. تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے, اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو, تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے. تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو, خوش رہو, محنت کرو, بہتر سے بہتر کی کوشش کرو, مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو, مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو, جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو. مالدار وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو, جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں, جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو, جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو. اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. تیسری چیز, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا, اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو, تم مسلمان بن جاؤ گے. تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے. تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو, دوسری کی بہوؤں کو, دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو. تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے, چغلی کرے, برائی کرے, تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو. تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں, تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی, غیر مسلم ہے تب بھی, تمہاری برادری کا ہے تب بھی, تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی, تمہارے مسلک کا ہے تب بھی, تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی, پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو, اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں چیز, وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو ہنسنا
زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی، اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہنا۔ قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے۔ حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا، جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا، نجاشی بھی رونے لگے، اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا، اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن وہی ہے، آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے، ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں،
جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں, ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں, ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے. قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے, جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے, مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی, قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے, اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے. اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آپ اتنا روئے حتی بل الثری, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی, زمین تر ہو گئی. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے, یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے, یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے, تم اس کی تیاری کرو. وہ پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں, وہ چوک میں مکان خریدنے والوں, وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں, قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی, کوئی دکان کام نہ دے گی, تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا, تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا, تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا. اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے, وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا, تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی. لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے, تم اس کی تیاری کرو. ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی, ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے. عثمان غنی کو دیکھو, یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا. عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے, زار و قطار رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں, قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو, میں نے اپنے پیارے نبی, اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی. میرے نوجوان ساتھیوں, جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو, جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو, کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں, ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو, تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا لیں. اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ, جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. حتی یعود اللبن فی الزرع, یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے, جو کہ امپاسبل ہے, اسمبھو ہے, ناممکن ہے. جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا. جو اللہ کے خوف سے روئے گا, جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا, وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی, جہنم میں نہیں جائے گی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین, دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, دو قطرے, دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. قطرۃ دموع من خشیت اللہ, ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے, اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں. اثر فی سبیل اللہ, ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا, ماتھے میں لگ گیا, پیٹ میں, پیٹھ میں لگ گیا, پیٹ میں لگ گیا, وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے. وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ, اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے,
نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ او لوگو، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو، آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، او لوگو، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔